اللہ الرحمن الرحیم القرآن حجت لک او علیک۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے القرآن، قرآن مجید، حجت لک، قرآن مجید حجت لک، تیرے حق میں، تیرے لیے دلیل ہے، تیرے لیے گواہ ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن قرآن مجید تیرے لیے گواہ ہے، تیرے حق میں دلیل ہے، او علیک، یا تیرے خلاف دلیل ہے، تیرے خلاف گواہ ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کا حق ادا کیا اور اس پر آپ نے عمل کیا تو قیامت کے دن یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، آپ کے حق میں دلیل ہوگا اور آپ کے لیے نجات کا سبب ہوگا۔ اور اگر آپ نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس کے احکام کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہ تیرے خلاف دلیل ہوگا، تیرے خلاف گواہی دے گا، یہ مطلب ہے۔ تو قرآن مجید یا تیرے حق میں دلیل ہے اگر آپ نے اس پر عمل کیا، یا تیرے خلاف دلیل ہے اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ مطلب ہے۔ القرآن، یہ با فتح سے مصدر ہے، قرأ یقرأ قرآنا، ادھر تو اس میں جامع ہے، قرآن مجید مراد ہے اس سے، اصل میں یہ مصدر ہے فتح یفتح سے، قرأ یقرأ قرآنا، پڑھنا، اور قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اسی طرح الرحمن علم القرآن۔ حجت دلیل کو کہتے ہیں، اس کی جمع حجج آتی ہے، حجج۔ القرآن حجت لک او علیک، ترکیب کرتے ہیں۔ القرآن مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے ہیں۔ لفظاً اس لیے کہ القرآن نون کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہا ہے۔ حجتن مرفوع لفظاً موصوف، حجتن مرفوع لفظاً موصوف۔ لام جارہ، کاف مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق نافعتن۔ یاد رکھنا اگر نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے، نکرہ کے بعد، دیکھو یہ حجت نکرہ ہے، تو اگر نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو یہ نکرہ موصوف ہوتے اور وہ جار مجرور اس کے لیے صفت ہوتے۔ شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے بلکہ اس کے لیے متعلق محذوف نکالنا پڑے۔ تو حجت مرفوع لفظاً موصوف، اور جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نہ ہو تو پھر اس کا جو متعلق ہوتا ہے وہ پھر محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھنا جو متعلق محذوف نکالنا پڑتا ہے تو اس کو افعال عامہ میں سے نکالنا بھی جائز ہے اور افعال خاصہ میں سے نکالنا بھی جائز ہے۔ تو افعال عامہ مشہور 8 ہیں اور 4 نکالتے رہتے ہیں، ثبوت، حصول، وجود اور کون۔ تو حجت مرفوع لفظاً یہ موصوف، لام جارہ، کاف مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق نافعتن اسم فاعل کے، نافعتن اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا معطوف علیہ۔ آگے او حرف عطف، علی جارہ، کاف مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق قائمتن اسم فاعل کے، قائمتن اسم فاعل کے۔ اب قائمتن اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا معطوف اور یہ معطوف علیہ ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا خبر، اور القرآن مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ افعال عامہ سے نکالنا بھی جائز ہے اور افعال خاصہ سے نکالنا بھی جائز ہے۔ تو یہاں حجتن کے لیے نافعتن نکال دیا اور علیک کے لیے قائمتن افعال خاصہ میں سے نکال دیا۔ آگے دیکھیں، الجرس مزامیر الشیطان، الجرس گھنٹی، مزامیر الشیطان شیطان کی بانسریاں ہیں۔ الجرس گھنٹی کو کہتے ہیں،
مزامیر یاد رکھنا یہ مزمار ان کی جمع ہے، اس میں اعلیٰ مزمار، باب ضربہ سے نصرہ سے دونوں سے آتا ہے، زمرہ یزمر یا زمرہ یزمر، مزمار سے اس میں اعلیٰ مزمار کی جمع مزامیر۔ تو گھنٹی شیطان کی بانسریاں ہیں، یاد رکھنا یہ گھنٹی سے وہ گھنٹی مراد ہے جو جانوروں کے گلوں میں لٹکائی جاتی ہے اور اس میں ایک عجیب قسم کی آواز ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کراہت اس لیے ہے کہ اس کی آواز ناقوس کے مشابہ ہے، اور شکل میں بھی یہ ناقوس کے مشابہ۔ ناقوس بھی ایک گھنٹی ہے، ایک باجا ہے نصارہ کا، چونکہ وہ نصارہ کا عمل ہے، تو اس لیے اس کی کراہت ہے کہ گھنٹی شیطان کی بانسریوں میں سے۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں اس کی اضافت شیطان کی طرف کی گئی ہے کہ گھنٹی شیطان کی بانسریوں میں سے، تو اس کی اضافت شیطان کی طرف کر دی کہ شیطان کی بانسریوں میں سے، تو شیطان کی طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ یہ گھنٹی بھی ذکر و فکر سے غافل کرنے والی ہے، بندے کو، انسان کو ذکر فکر سے کسی دوسرے کام میں مشغول کر دیتی۔ تو ہر وہ گھنٹی جو انسان کو ذکر و فکر سے غافل کر دے تو یہ اس کی کراہت ہے۔ الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی شیطان کی بانسریوں میں سے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کراہت، کہ جمہور کے ہاں اس کی جو کراہت ہے یہ تنزیہی ہے، باقی گھروں میں اور مدارس میں جو گھنٹیاں لگی ہوتی ہے وہ جرس کے حکم میں نہیں ہے، اور چونکہ اس میں ضرورت بھی ہے، ایک تو جرس کے حکم میں نہیں ہے اور اس کی آواز بھی ایسی نہیں ہوتی جو ذکر و فکر سے انسان کو غافل کر دے۔ تو الجرس و مزامیر الشیطان، اس کی ترکیب کرتے ہیں، الجرس و مزامیر الشیطان، الجرس مرفوع لفظاً مبتدا، مزامیر مرفوع لفظاً مضاف، الشیطانی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو مزامیر مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بنے گا، اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ لفظاً اس لیے کہ را کے اوپر پیش کا تلفظ ہے۔ شیطانی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتے ہیں۔ لفظاً اس لیے کہ نون کے نیچے زیر کا تلفظ ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنا، اور الجرس مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، النساء حبائل الشیطان، النساء عورتیں، حبائل الشیطان شیطان کے جال ہیں، عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ النساء یاد رکھنا یہ جمع ہے امراتن کی، من غیر لفظی، اس کے لفظ کے علاوہ، امراتن کے لفظ کے علاوہ، النساء عورتیں، حبائل الشیطان شیطان کے جال ہے، حبائل حبالتن کی جمع ہے، حبالتن جال کو کہتے ہیں، وہ جال جو رسیوں سے بنایا جائے، تو حبل رسی کو کہتے ہیں۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی جس طرح جال سے لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، جال ڈال کر مچھلیوں کا، تو اسی طرح شیطان عورتوں کے ذریعے مردوں کا شکار کرتے ہیں، کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے، اور اس طرح لوگ مرد اس کو دیکھ کر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے عورتیں جو ہیں کہتے ہیں یہ شیطان کے جال ہیں۔ ترکیب کرتے ہیں، النساء مرفوع لفظاً مبتدا، حبائل مرفوع لفظاً مضاف، الشیطانی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو یہاں دیکھو حبائل کے اوپر الف لام نہیں ہے، الشیطان کے اوپر الف لام ہے، تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنا، اور النساء مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ آگے دیکھیں، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر،
الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ الطاعم الشاکر، وہ شخص جو کھانے والا ہو شکر کرنے والا ہو، یعنی جو آدمی کھانا کھا کر شکر کرے۔ الطاعم، وہ شخص، طاعم جو کھانے والا ہو، شاکر شکر کرنے والا ہو، کالصائم الصابر، اس روزہ دار کی طرح ہے، صابری جو صبر کرنے والا ہے۔ تو کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کر صبر کر رہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، شام تک صبر کر رہے۔ تو جس طرح کوئی آدمی روزہ رکھ کر صبر کر رہے شام تک، جس طرح اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح جو آدمی کھانا کھا کر اس کے بعد اللہ کا شکر کرے تو یہ بھی اجر و ثواب میں اس کی طرح ہے جو روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ہے۔ اور کھانے کا شکر یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، حمد کی جائے، یہ کھانے کا شکر ہے۔ تو کھانا کھا کر شکر کرنے والا کالصائم الصابر، صابر روزہ دار کی طرح ہے، اس روزہ دار کی طرح ہے جو صبر کر رہا ہے، شام تک کھاتا پیتا نہیں ہے، تو یہ اجر و ثواب میں برابر ہے۔ الطاعم، یاد رکھنا یہ اسم فاعل ہے باب سمع یسمع سے، طعم یطعم سے اسم فاعل کا صیغہ ہے کھانے والا۔ شاکر، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے باب نصر سے، شکر یشکر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے شکر کرنے والا۔ صائم، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے باب نصر سے، صام یصوم سے روزہ رکھنے والا۔ صابر، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب ضرب یضرب سے، صبر یصبر سے صبر کرنے والا۔ کالصائمی، میم کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے؟ کیونکہ کاف حرف جر ہے۔ آپ کو پتہ ہے حروف جارہ اسم کو زیر دیتے ہیں، با تا کاف لام واو منذ مدخلا رب حاشا من عدا فعل حتی علت، یہاں کاف حرف جر آیا ہے اس لیے میم کے نیچے زیر آ رہے ہیں، اور جب اس کے نیچے زیر آئے گا تو صابر کے نیچے بھی زیر آئے گا کیونکہ یہ موصوف صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، الطاعم مرفوع لفظاً موصوف، الشاکر مرفوع لفظاً صفت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو اسم آ جائے دونوں کے اوپر الف لام ہو تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو موصوف صفت مل کر یہ ہوا مبتدا، کاف جارہ، الصائمی مجرور لفظاً موصوف، الصابری مجرور لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر کاف جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، ثابتن اسم فاعل کے، ثابتن اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور الطاعم الشاکر یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔